بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک سب سے بڑا معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزوں میں بڑا معجزہ قرآن پاک ہے کہ جس کی ایک صورت کے برابر عبارت بھی کوئی نہیں بنا سکتا، اور قرآن پاک میں گزری ہوئی اور آئندہ کی سچی سچی غیب کی خبریں بھی موجود ہیں۔ بیت المقدس آنکھوں کے سامنے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف سے مشرف ہو کر لوگوں سے بیان کرنے لگے اور بیت المقدس تک اپنے جانے کی خبر دی تو کفار نے اس کو جھٹلایا اور بیت المقدس کی نشانیاں پوچھنے لگے۔ تو بعض ایسی علامات پوچھیں کہ جس میں شب کو آپ نے غور نہ فرمایا تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کا منظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو ظاہر کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر صاف صاف نشانیاں اس کی بیان فرما کر سب کو شرمندہ کر دیا۔ چاند کا دو ٹکڑے ہونا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگشت مبارک سے اشارہ کر کے چاند کو دو ٹکڑے کر دیا۔ سروں پر مٹی۔ جب مشرکین مکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دینے کے ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر جمع ہوئے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلتے ہی سب نے سر نیچے کر لیے اور ان سب کی ٹھوڑیاں ان کے سینوں تک جا لگیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی خاک لے کر ان کے سروں پر ڈال کر فرمایا، برے ہو جائیں منہ ان کے۔ آخر ایسا ہی ہوا کہ جن کے سروں پر وہ مٹی پڑی وہ سب کے سب جنگ بدر میں مارے گئے۔ جنگ میں کافروں کو شکست۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ حنین میں ایک مٹھی خاک اپنے دشمنوں کے منہ پر پھینکی تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو شکست فاش دی۔ مکڑی کا جالا بنانا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں جا کر چھپے تو مکڑی نے اس غار کے منہ پر جال لاد دیا تاکہ دیکھنے والوں کو معلوم ہو کہ اس میں کوئی نہیں ہے۔ سراقہ کا زمین میں دھنسنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ جانے کے لیے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے سراقہ بن مالک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نکلا۔ جب قریب پہنچا تو اس گھوڑے کے پاؤں سخت زمین میں دھنس گئے اور آگے نہ بڑھ سکا۔ دست نبوت کا کمال۔ ایک بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بکری کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا کہ جس نے ابھی نر کی صورت نہیں دیکھی تھی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی برکت سے دودھ دینے لگی۔ صحابی کی آنکھوں کا ٹھیک ہونا۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں زخم ہو کر پانی رخسار پر بہنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھا کر اپنے دست مبارک سے اس کی جگہ پر رکھ دیا تو آپ کے دست مبارک کی برکت سے ان کی آنکھیں اچھی ہو گئیں، بلکہ پہلے سے زیادہ بہتر اور جمال والی ہو گئیں۔ انگلیوں سے چشمے ابل پڑے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حدیبیہ میں مکہ معظمہ کے قریب جنگل میں تشریف فرما تھے۔ 1500 صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب عصر کی نماز کا وقت آیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے لیے پانی طلب کیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، سارے لشکر میں پانی موجود نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قدر ممکن ہو سکے پانی لشکر میں جمع کرو۔ نہایت مشکل سے سارے لشکر کی مشکوں سے پانی کے برتن نچوڑ کر ایک پیالہ پانی جمع ہوا، وہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر اپنا دست مبارک پیالہ میں رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ رکھنا تھا
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ کی برکت سے پیالہ سے پانی کا چشمہ جاری ہوا۔ سارے لشکر والوں نے مشکیں اور پانی کے برتن بھر لیے، سب نے وضو کیا۔ کسی نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، بھلا تم کتنے آدمی تھے جو پانی پینے میں شامل تھے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم تو کل 1500 تھے، لیکن اگر 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ رحمت کا پانی سب کو کافی تھا۔ علماء کرام فرماتے ہیں یہ پانی آب زمزم سے بھی افضل ہے، کیونکہ زمزم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ سے مکہ کی زمین سے نکالا ہوا ہے، مگر یہ پانی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جسم اطہر کے درمیان سے نکلا ہے۔ زمزم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پر نے کھودا، یہ پانی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جاری ہوا، زمزم زمین سے نکلا، یہ خاص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے نکلا۔ باران رحمت کا نزول۔ مدینہ طیبہ میں 1 سال قحط سالی ہو گئی، مینا نہ برسا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک اعرابی نے حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، جانور ہلاک ہو گئے، کھیت اور درخت خشک ہو گئے، غریب لوگوں کے بچے فاقہ سے مرنے لگے، یا رسول اللہ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مینا برسائے۔ یہ سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ میں اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا، اے اللہ، بارش برسا دے، خشک زمین کو تر، سوکھے کھیتوں، مردہ زمین کو زندہ کر دے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھانے سے پہلے آسمان پر ابر کا نام و نشان نہ تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھاتے ہی پہاڑوں کی طرح بادل اٹھ کر آئے اور اسی وقت برسنے لگے، اور مسجد نبوی سے پانی ٹپک کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے بہتا ہوا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس پر گرتا تھا۔ اس جمعۃ المبارک سے برابر جمعۃ المبارک تک مینا برستا رہا۔ جب دوسرے جمعۃ المبارک کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ فرمانے کھڑے ہوئے تو پھر ایک اعرابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بارش کی کثرت سے اندیشہ ہلاکت ہے۔ یہ سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ میں دعا فرمائی، مولا کریم مدینہ کی بستی میں کھل جائے، جنگلوں میں برسے، دریا میں برسے، ضرورت کے موقع پر برسے۔